اس کے نفس کو تکلیف روحانی لحاظ سے اس کو پریشانی ایک ہو گئی. فقال بعض بطارقتی، بطارقہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے وزیر مشیر اور حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں، تو یہ بطارقہ معنی خواص، حکومت کے جو خواص تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا قد استنکرنا حیاتک، آپ کی جو حیات ذرا ہمیں عجیب لگ رہی ہے، اوپری لگ رہی ہے، خیر تو ہے، کیا قصہ ہے؟ قال ابن الناطور وکان ہرقل حذا، ذاتی طور پہ ہرقل نجومی قسم کا تھا، یعنی علم نجوم کا ماہر تھا. ینظر فی النجوم، تاروں میں دیکھتا، نتیجہ نکلتا، علم نجوم کا ان کو مہارت تھی. فقال لهم حين سالوا، جب انہوں نے بعض البطارقہ بعض خاص بندوں نے جب پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، آج گزشتہ رات جب میں نے تاروں کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ملک الختان قد ظہر، اب وہ لوگ جو ختنہ کرتے ہیں ان کا حاکم کا غلبہ ہونے والا ہے. اب مجھے پریشانی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بلاد میں یا گرد و نواح میں یا اس وقت پوری دنیا میں وہ لوگ کہاں ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں، کون ہیں؟ فمن یفتتن من هذه الامہ، یعنی اس دور میں اب ختنہ کون کروانا ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہیں، یہ ختنہ یہ کرواتے ہیں. قالوا لیس یفتتن الا الیہود فلا یہمنک شانہم، تو ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے. یہودی جو ہیں وہ تو ایک جوتا ان کے لیے کافی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، خدا نے ان کی قسمت میں ذلت لکھ کے رکھی تھی کہ ساری زندگی یہ بوٹ پالش غیروں کے کرتے رہیں گے، آج بھی کر رہے ہیں. اسرائیلی دانگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا یہ تو ان پر کسی کا وہ نہیں ہوتا تھا پہلے بھی. فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَانُهُمْ، کہ یہ ان کا حال آپ کو پریشان نہ کرے. باقی آپ یہ ہیں، بس اتنی ہماری تجویز مشورہ ہے کہ آپ اپنے پوری بلاد میں، مدائن میں، اپنے علاقوں میں یہ لکھ کر کے بھیجیں جو یہودی جہاں ملے بس اس کو قتل کرو. یہ آرڈر دے دیں، آپ بادشاہ ہیں، کیا دے رہے، یہودی ختم ہو جائیں گے. مکتوب الی مدائن ملکی کا فلیقتلوا من فیہ من الیہود، یہودی جو بھی اس کو قتل کریں. فبینہم علی امرہم، اب یہ باتیں ان کی اپنے باتوں میں چل رہے تھے تو اتنے میں یہ ہے کہ اوتیا ہرقل برجل ارسل بہ ملک غسان. اب یہ تیسری بات ہے کہ پہلے منت کی وجہ سے ایلیا میں آنا ہوا، پھر نجوم کا جو علم نجوم سے جو ان کو بات سمجھ میں آئی، دوسری بات وہ سامنے آئی، تیسری بات جو ہے پھر یہ ہے کہ غسان کا جو ایک نیچے کا بادشاہ تھا غسان کا، ان کا خط آیا، ان کا بندہ آیا، خط نہ بندہ آیا کہ بھائی وہ ایسی ایسی بات ہے، ایک شخص ہے کہ جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کا بندہ آیا. چوتھی بات خط آیا. اور پانچویں بات پھر وہ ہے کہ ہمس میں لوگوں کو بلا کر کے جو دعوت دی. یہ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا ان تمام واقعات کی ترتیب اس طرح ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ منت کی وجہ سے شام میں آئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، نجوم کا مطالعہ کیا، اس کے بعد پھر غسانی کا خط بندہ آیا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا اور پڑھا گیا، اس کے بعد یہ واپس ہمس میں آئے، پھر لوگوں کو جمع کیا. تو یہ بالترتیب 5 واقعے ہیں. ہوتے ہرقل برجل، بندہ ان کے پاس لایا گیا. ارسل بہ ملک غسان، غسان یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے بادشاہ نے جو ہے بندہ بھیجا. یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ بھائی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، ایک شخص ہے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اس کا نام ہے. تو ان کی باتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. فلما استکبر ہرقل قال اذهبوا فانظروا، جب ہرقل نے اس سے حال احوال لیا تو اور ایک تائید ہو گئی بھائی کہ بھائی اب تو انقلاب کا زمانہ ہے اور آنے والا ہے انقلاب، لہٰذا ان نے کہا اب جاؤ، اب آرڈر دیے سختی سے جاؤ دیکھو تو ختنے والے لوگ کون ہیں، امختتن ہوا ام لا، فنظروا الیہ فحدثوا انہ مختتن وسالوا عن العرب. اب یہ جو بندہ آیا نا، یعنی یہ فلما استخبرہ ہرقل،
قال اذهبوا فانظروا الى الرجل، جو غسان کا بندہ آیا ہے اس بندے کو دیکھو، اس کا ختنہ ہے یا نہیں۔ ان کو دیکھا تو چیک کیا، انہوں نے کہا یہ بھی ختنے والا ہے۔ تو انہوں نے وسالہ، اس بندے سے عرب کے بارے میں پوچھا کہ بلا باقی جو عرب ہیں وہ بھی ختنہ کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یقتدن، عرب کے لوگ جتنے بھی ہیں یعنی جو اس میں یہاں رہتے ہیں یا باہر کہیں رہتے ہیں سارا ختنہ کرواتے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامتی، اب یہ کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے جس کا پیغام آیا ہے یہ اس دور کا بادشاہ ہے، ملک ھذہ الامہ یعنی عربوں کا بادشاہ ہے۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامہ یعنی عربوں کا بادشاہ ہے، قد ظہر، اور عربوں کے بادشاہ کا غلبہ ہونے والا ہے۔ ثم کتب ہرقل الی صاحبی، اچھا ایک بات یہ رہ گئی کہ وہ جو ہوا نا کہ غسانی بندہ آیا، غسانی بندے کے بعد ان کا ایک اور دوست تھا جو رومیہ میں رہتا تھا۔ رومیہ میں وہ علمی لحاظ سے ہرقل اس کو اپنا ہم پلہ سمجھتا تھا کہ وہ علم کے لحاظ سے مجھ سے کم نہیں، دونوں برابر تھے، لہذا میری رائے تو یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ختنے والے اور عربوں کا غلبہ ہونے والا ہے۔ اور ہرقل نے سوچا کہ اب اس علمی شخصیت ہے رومیہ میں رہتا ہے اس کی رائے معلوم کروں۔ انہوں نے ان کو خط لکھا کہ بھئی آپ اس کا جواب دے دیں۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ بالرومیہ، اس کا علمی دوست جو رومیہ میں رہتا تھا ان کو خط لکھا، وکان نظیر فی العلم، علم میں اس کا ہم پلہ تھا۔ وسار ہرقل الی، بس یہ خط ان کو روانہ کر کے واپس ایلیا سے ہمس میں آئے، دار خلافہ میں۔ فلم یرم ہمس، فلم یعنی پھر نہیں ہٹا ہمس سے، ابھی ہمس میں ہی رہا، حتی آتا کتاب من صاحبہ، تو دوست کا خط آ گیا، جواب آ گیا، جس کو خط لکھا تھا ایلیا میں اس کا جواب آ گیا۔ یوافق رائے ہرقل، وہ ہرقل کی رائے کی موافقت کر رہے تھے کہ جو آپ کی رائے اور آج تک جو میرا علم ہے اسی علم کے پیش نظر جو آپ کی رائے میری رائے بھی وہی ہے۔ علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی وہی بات کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا اور وہ نکل چکے ہیں۔ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَآذَنَ ہرقل، اب یہ چھٹی بات ہے، ہمس میں عظماء روم کے بڑے بڑے روم کے جو وزراء اور ان کی جو مشیر اور اس طرح جو تھے ان سب کو جمع کیا، فی 10 کرتن لہو، یعنی اپنے محل میں، جو ہمس میں محل تھی بڑی بڑا بنگلہ جو اپنا ان کا جو کہتے ہیں بادشاہ کا گھر، اسی میں ان کو جمع کیا۔ سمامر میں اموابیا، یہ مخصوص لوگوں کو وہاں جمع کیا اور پھر یہ ہے کہ باہر کے دروازے بند کروائے۔